السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پاس ایک نیا ٹاپک ہے سننے کے لیے، جس کے بارے میں ہم نے سنا تو ہوا ہے لیکن ہم ڈیٹیل سے نہیں جانتے تھے۔ آج ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، وہ ہے نفاق۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آج جانیں گے یہ کیا ہے۔ ہم نے سننے میں تو آیا ہے نفاق کیا ہوتا ہے، لیکن مکمل ڈیٹیل نہیں پتہ تھی، جو کہ آج ہمیں یہ سننے کے بعد ضرور معلوم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفاق یا منافقت، یعنی نفاق یہ منافقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس کے مطلب یہ ہیں کہ ایک شخص کی زبان سے ایمان کا اظہار ہو لیکن اسے دل سے انکار کرے۔ یہ دھوکے اور فریب کی بدترین شکل ہے۔ ایمان کے معاملے میں ایسے نفاق کو نفاق اکبر یعنی کہ سب سے بڑا نفاق کہا جاتا ہے۔ یہ نفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں چند آیات بھی نازل ہوئیں جن میں ایسا نفاق کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ یہ لوگ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے، اور یہ نفاق عقیدے کے معاملے میں تعلق رکھتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ اس کی ہے جو اعمال سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسے نفاق کو کم درجے کا یعنی نفاق اصغر کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص اس قسم کے نفاق میں مبتلا پایا جاتا ہے وہ ایک ادنا درجے کا مومن ہوتا ہے، یعنی چھوٹا مومن، لیکن ایسے اعمال میں ملوث ہو جاتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقانہ اعمال میں قرار دیا ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن سزا کا مستحق سمجھا جائے گا۔ تاہم اسے اگر دوزخ کی آگ میں ڈال دیا گیا تو وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، لیکن دوزخ میں جائے گا، اپنی سزا کو پورا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واضح نشانیاں بتائی ہیں جو اپنے دل میں نفاق کو رکھتا ہے۔ ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کے دل میں دین اور ایمان کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دل سے تو مانتا ہے اور لیکن اس کو کرتا نہیں ہے، اور ایسے منافق شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت بری وعید سنائی ہے۔ ہمیں اپنے دل میں اپنے ایمان کو جگانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کو قائم رکھنا ہے، اور ہمیں جو ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال میں ہمیں دل سے اور اوپر سے ایک جیسا ہو کر دکھانا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی روزانہ کی زندگی میں اور دین کے معاملات میں ہمیں نفاق سے بہت دور رہنا ہے، یعنی کہ منافقت اختیار نہیں کرنی۔ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر پیار محبت سے رہنا ہے، اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، تاکہ ہم پورے ایمان والے ثابت ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔